واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال. میرے محترم بھائیو اور دوستو، دن اور رات ہماری زندگی کا 1 سال چرا کے لے گئے، ہمیں پتہ بھی نہ چلا. کیا عجب کہانی ہے. 100 روپیہ چوری ہو جائے تو پریشانی ہوتی ہے، چاہے مالداری کیوں نہ ہو. اپنے ہاتھ سے لاکھ بھی خرچ کر دے تو اسے پرواہ نہیں ہوتی. چوری ہو جائے تو کہتا کس نے اٹھایا، نوکروں سے پوچھتا ہے. جیب کٹ جائے چاہے اس میں 50 روپے ہوں، تکلیف ہوتی ہے. لیکن کیا آپ سب نے، مجھے ایسے اچانک بیٹھے بیٹھے خیال آیا، پتہ نہیں میں کیا کہنے کے لیے بیٹھا تھا، مجھے یاد آیا آج تو 30 دسمبر ہے، 30 آج تو 30 دسمبر ہے. دن اور رات ہماری زندگی چرا کے لے گئے. منصوبے بنانے والے منصوبے بناتے رہ گئے، نہ وقت تھما، نہ رات ڈھلی، نہ دن ٹلا، نہ زندگی کا پہیہ رکا. میں تو رکا بھی صحیح، چلا بھی صحیح، پر وہ چلتا ہی رہا. میں تو سویا بھی صحیح، جاگا بھی صحیح، پر وہ جاگتا ہی رہا. میں اسے روکتا کہاں، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. میں اسے تھامتا کیسے، میں اس سے لڑتا کیسے. دیمک تو پھر بھی نظر آ جاتی ہے، چاہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے لیکن نظر آ جاتی ہے. 364 دن میرے گزر گئے، کون لے گیا، کیسے واپس لاؤں. ایک سکہ بھی گرے تو میں اٹھاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اس کی قدر کروں گا. لیکن میرے تو 364 دن لے گیا، زمانہ لے گیا، دن رات کہ چور ڈاکوؤں نے میرے اوپر پے در پے حملے کیے. تابڑ توڑ بے خطا حملے تھے، اور میں درخت کی طرح کٹتا رہا، جیسے آرے سے درخت کٹتا ہے، اور جیسے
تیز دھار کلہاڑے سے ٹھک 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 ٹھک. میں نے کبھی سوچا بھی نہ کہ یہ گھڑی کی ٹک 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 یہ کلہاڑے کی طرح میری ہی زندگی پر وار کر رہی ہے. میں ہی کٹ رہا ہوں. ادھر میرا پروجیکٹ لگ رہا ہے، ادھر میری زندگی کا پروجیکٹ تمام ہونے کو چل رہا ہے، ادھر میرے کھیت بڑھ رہے ہیں، ادھر میری زندگی گھٹ رہی ہے. ادھر میں بڑے بڑے منصوبے پیپر ورک کر رہا ہوں اور گراؤنڈ ورک کر رہا ہوں اور اس کے لیے مشیر رکھ رہا ہوں، اور ادھر دن اور رات کے ڈاکو مجھے لے گئے. میں واپس نہیں لا سکتا. وہ لمحے کہاں سے لاؤں؟ میں توبہ کراتا ہوں بیان کے آخر میں. میں نے شکاگو میں بیان کیا توبہ کرو. لوگوں نے توبہ کی. بیان کے بعد ایک آدمی آ کے میرے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. کوئی 60 سال عمر ہوگی. کہنے لگا مولوی صاحب توبہ تو کر لی، جو لمحے غفلت میں بیت گئے انہیں واپس کہاں سے لاؤں؟ میں اور آپ کتنے بے بس بیٹھے ہیں کہ ہماری زندگی ہم سے چھین لے گئی. ہمیں قبر کے قریب کر دیا گیا، ہمیں موت کے قریب کر دیا گیا. ٹنڈو آدم کو ہم سے دور کر دیا گیا. کراچی ہم سے دور ہو گیا. بیوی 1 سال اور پرے چلی گئی. بچے 1 سال اور پرے چلے گئے. زندگی 1 سال اور دور چلی گئی. مجھے جیتے جاگتے میں لٹتا رہا، دیکھتے دیکھتے میں پٹتا رہا، اور سنبھلتے سنبھلتے میں گرتا رہا. میں نے اسے روکنا چاہا پر میں کب روک سکتا ہوں؟ میں اس سے لڑنا چاہوں میں کب لڑ سکتا ہوں؟ وقت کی لگام میرے ہاتھ میں نہیں، وقت کی لگام فرشتوں کے ہاتھ میں نہیں، وقت کی لگام نبیوں رسولوں کے ہاتھ میں نہیں، وقت کی لگام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یغشی اللیل النہار، یغشی اللیل النہار، ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا 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 او سائرن بجا سائرن ألا ألا ألا. او دیوانے ٹنڈو آدم کے ہوش میں آ، او مستانے کراچی کے ہوش میں آ، او پاگل پنجاب کے ہوش میں آ، او مدہوش سرحد کے ہوش میں آ، او دیوانے بلوچستان کے ہوش میں آ. او مال میں مست، او حسن و جمال کے جلووں میں مست، اپنی کرسی اقتدار وزارت کے نشے میں مست، اپنی فیکٹریوں بنگلوں کے نشے میں مست ہوش میں آ. تو لٹ گیا. تیرے 365 دن چھن گئے. ان کے گھنٹے بنا تو دیکھ کتنے خسارے میں گیا. ان کے منٹ بنا تو دیکھ کتنے خسارے میں گیا. ان کے سیکنڈ بنا تو دیکھ کتنے خسارے میں گیا. تو نے کہا میں اتنے سال کا ہو گیا، میں جوان ہو گیا. نہیں نہیں، تو قبر کے قریب ہو گیا، تو حشر کے قریب ہو گیا، تو موت کے قریب ہو گیا کہ وقت جا رہا ہے. الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج چل رہا ہے. کس نے چلا؟ یار رک جا، تو رک جاتا، وقت تھم جاتا، میری زندگی کچھ اور بڑھ جاتی. نہیں پاگل دیوانے، تو دھوکے کے گھر میں ہے، تو مچھر کے پر میں ہے، تو مکڑی کے جالے میں ہے. موت تیرا مقدر ہے، مٹی ہونا تیرا مقدر ہے، کیڑوں کی غذا بن جانا تیری تقدیر ہے، بھلا دیا جانا تیرے لیے لکھا جا چکا ہے، بے نشان ہو جانا تیرے لیے فیصلہ ہو چکا ہے. بقا ایک اللہ کو ہے، اللہ کو. الشمس تجری، وہ تو چلا جا رہا ہے. والقمر قدرناہ منازل، چاند گھٹتے بڑھتے کہتا ہے جاگو ہوشیار، میں لے گیا، میں تمہاری زندگی لے گیا، 1 سال کھا گیا. ہائے مجھے ہوش نہ آیا. 1000 روپیہ گم ہو جائے تو نوکر حاضر ہو جاؤ. میرا 1000 کدھر گیا ہے؟ 365 دن، 52 ہفتے،
ہزاروں لاکھوں گھنٹے، کروڑوں منٹ، اربوں سیکنڈ، اور تم سب کے چھن گئے، تم سب کے چھن گئے۔ یہ انہوں نے آگے چودھری بٹھائے ہوئے ہیں، یہ پاگل دیوانے لٹے بیٹھے ہیں، یہ مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھا ہے، یہ بے وقوف لٹا بیٹھا ہے، یہ میرے بھائی بندے کلمہ گو مسلمان، ارے تم لٹ چکے ہو، 1 سال تمہارا جا چکا ہے، اللہ کے واسطے جاگو جاگو جاگو۔ یہ چوکیدار کی صدا ہے، یہ فقیر کی نوا ہے، یہ صدائے زمانہ ہے، یہ نوائے وقت ہے، جاگو جاگو قبل اس کے کہ موت آئے اور قبل اس کے کہ قیامت کے نقارے پر چوٹ پڑے۔ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ہے بنجارا لے گیا میرا 1 سال، پھر آئے گا، پھر 1 سال اور لے جائے گا، پھر آئے گا، پھر آئے گا، پھر ایک دن مجھے بھی لے جائے گا، تمہیں بھی لے جائے گا، نہ تم بچو گے نہ میں بچوں گا، اس مٹ جان اجل ہی نے چھوڑا۔ طارق جمیل کیا حیثیت رکھتا ہے؟ 4 بندے اس کا بیان سننے لگ گئے تو اس سے کوئی وہ بڑا بن گیا ہے؟ وہ وہی گندے پانی سے بنا ہوا، گندے نطفے سے بنا ہوا، منی سے بنا ہوا ہے، جس کی ابتدا گندا پانی ہے، جس کی انتہا مٹی مٹی ہے، ریزہ ریزہ ہے، چورا چورا ہے، اور جو اب پخانہ پیٹ میں اٹھائے پھرتا ہے، یہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو تخت پہ بٹھاؤ یا فرش پہ بٹھاؤ، یہ مٹی کا ڈھیر ہے، اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت ہے، یہ عبرت ہے، یہ عبرت ہے، یہ تماشا نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ متاع قلیل ہے، یہ لعب و لہو ہے، یہ زینت و تفاخر بینکم ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل، ما لی وللدنیا ما انا بالدنیا الا کراکب استظل تحت شجرة ثم راح۔ اے بھائی بدتمیزی نہ کرو، بدتمیزی نہ کرو، جدھر بیٹھے بیٹھے رہو، اتنا بھی تمہیں ہوش نہیں؟ میرے بھائیو میں بھی لٹ گیا، اور میں بھی لٹ گیا، میرے بھی سالق میرے ہاتھوں سے چلا گیا اور تمہارے بھی ہاتھوں سے چلا گیا، تم بھی لٹ گئے میں بھی لٹ گیا، اور نہ ہم نے کوئی دہائی دو، جاؤ رپٹ لکھواؤ، جاؤ یہ تھا پولیس آئی پھرتی ہے ہم یہاں، جاؤ رپٹ لکھواؤ، جاؤ بڑے بڑے صدر وزیروں کو سفارشی لاؤ، تھانے میں رپٹ لکھواؤ کہ ہمارا سال لٹ گیا، ہمارا سال لٹ گیا، ہمیں واپس دلاؤ، تو وہ تمہیں کہیں گے صاحب جی ہمارا بھی لٹ گیا، سال ہمارا بھی لٹ گیا، ارے جاؤ جاؤ ڈھونڈو ڈھونڈو، نہیں پاؤ گے کہ یہاں فنا ہی کو بقا ہے، اللہ فنا سے پاک ہے، اللہ احد صمد ہے، اللہ لم یلد ہے، اللہ ولم یولد ہے، اللہ لیس کمثلہ شیء ہے، اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، اللہ ظاہر ہے، اللہ باطن ہے، اللہ شہنشاہ ہے، اللہ مالک الملک ہے، اللہ لا الہ الا ہو ہے، الحی ہے، القیوم ہے، لا تاخذہ سنہ اس کی صفت ہے، ولا نوم اس کی صفت ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض اس کی بادشاہی ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ اس کی ہیبت جلال ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اس کا علم ہے، اس کا علم ہے، وہ علم والا، وہ کمال والا، وہ جلال والا، اس سے بقا ہے، طارق جمیل کے لیے فنا ہے، ایک دن میرا جنازہ اٹھے گا، ایک دن تمہارا اٹھے گا،
اس سے پہلے اللہ کو راضی کر لو۔ نکل گیا، ہاتھوں سے نکل گیا، سمیٹتے رہ گئے پر وہ نکل گیا، پکڑتے رہ گئے پر وہ اڑ گیا، بھاگتے رہ گئے پر ہم اس کی گرد کو بھی نہ پا سکے، اور ہم کفے افسوس ملتے رہ گئے، اور زندگی ہارتی چلی گئی۔ پل پل زندگی ہار رہی ہے، اور پل پل موت جیت رہی ہے، پل پل کائنات ہار رہی ہے، اور پل پل قیامت جیت رہی ہے۔ صرف میں ہی نہیں لٹا، تم ہی نہیں لٹے، یہ کائنات بھی لٹ گئی، اس کا بھی 1 سال گھٹ گیا، اس کے بھی 364 دن گھٹ گئے، یہ بھی قیامت کے قریب ہو گئی۔ اس کے لیے بھی اعلان ہونے والا ہے، ایک میں مروں گا، ایک تم مرو گے، ایک دن یہ کائنات مرے گی۔ اذا الشمس کورت، وہ گیا سورج، واذا النجوم انکدرت، وہ گئے تارے، واذا الجبال سیرت، وہ گئے پہاڑ، واذا العشار عطلت، وہ گئے جانور، واذا الوحوش حشرت، وہ گئے وحوش وحشی جانور، وہ گئے اذا السماء انفطرت، وہ گیا آسمان مر گیا، واذا الکواکب انتثرت، تارے مر گئے، واذا البحار فجرت، سمندر مر گئے، واذا القبور بعثرت، قبریں اکھڑ گئیں، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹا، وانشقت السماء، وہ پھٹا، فہی یومئذ واہیہ، وہ لیراں ہو گیا، وہ پرزے ہو گیا، وہ پرزے ہو گیا۔ اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ زلزلہ آ گیا، ایک زلزلہ طارق جمیل پہ آئے گا جو اس کی موت ہے، ایک تم پہ آئے گا جو تمہاری موت ہے، ایک زلزلہ اس کائنات پہ آنے والا ہے۔ بقا صرف اللہ کو ہے، فنا سے پاک صرف اللہ ہے، زوال سے پاک صرف اللہ ہے۔ اللہ کو راضی کر لو، نہیں تو ہار گئے، اللہ کی قسم ہار گئے۔ جس نے اللہ کو کھویا وہ ہار گیا، جس نے اللہ کو پایا وہ جیت گیا۔ ایک دن اور 1 سال اور گھٹ گیا، زمین آسمان وہ بھی بے خبر ہیں، انہیں بھی نہیں پتا۔ زمین اب بڑی خوشی سے تمہیں فصل دے رہی ہے، آسمان کا سورج بڑی خوشی سے تم پہ چمک رہا ہے، اس دیوانے کو یہ نہیں پتا کہ اس کے بجھ جانے کا وقت بھی 1 سال اور قریب آ چکا ہے، اور اس کی تیز رفتاری، اور آسمان کی بلندی، اور زمین کی پستی، اور پہاڑ کی سختی، اور پانی کی روانی پر فنا 1 سال اور قریب آ چکی ہے کہ ایک ایسے ہی جمعہ ہوگا جیسے کل جمعہ آ رہا ہے۔ رات آئے گی، دن رخصت ہوگا، کل کے وعدہ پر کل آؤں گا۔ ہاں ستارے جھانک ٹنڈو آدم کو دیکھیں گے، بڑے بدنصیب لوگ ہوں گے جو اس وقت ٹنڈو آدم میں موجود ہوں گے، بڑی پھوٹی قسمت ہے ان لوگوں کی جو قیامت کو دیکھیں گے، تباہ حال ہیں جو قیامت کو دیکھیں گے۔ شکر ہے کوئی مسلمان قیامت نہیں دیکھے گا، قیامت صرف کفار پر آئے گی۔ دن رخصت ہو رہا ہے، رات آ رہی ہے، دونوں آپس میں بغل گیر ہو کے الگ ہو رہے ہیں۔ دن کہہ رہا ہے کل جمعہ ہے، کل آؤں گا۔ پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹے، شیر اپنی کچھار کو، سانپ اپنے بل کو، انسان اپنی خوابگاہ کو، مزدور اپنی فیکٹری سے نکلا، بادشاہ اپنے تخت سے اترا، وزیر اپنی وزارت کی قبا اتار کے لیٹا دراز ہوا، سب کل کے منصوبے بنا رہے ہیں، کل یہ کرنا ہے، کل وہ کرنا ہے، ایک فیکٹری اب اور لگانی ہے، ایک مل کی اور بنیاد رکھنی ہے، کل فلاں ملک پہ حملہ کرنا ہے، فلاں بادشاہ سے ملاقات ہے، کل میرے بیٹے کی بارات ہے، میری بیٹی کے ہاتھ پیلے ہونے ہیں، کل میرے لیے سالگرہ ہے، کل میری سالگرہ ہے، کل دکان کا افتتاح ہے، کل نئی دکان کھول رہا ہوں، کل نیا سودا کر رہا ہوں، کل میں نے نئی گاڑی خریدنی ہے، یہ گاڑی میں نے بیچ دی ہے، میں اب نئی گاڑی کا سودا کرنے والا ہوں۔ ایسا ہی سب کچھ ہوا ہوگا۔ رات کو ہنستے کھیلتے شرابیں پیتے، مستیاں کرتے، فحاشیاں کرتے، برائیاں کرتے، اوئے ہائے، مرد بھی سوئے، عورتیں بھی، بوڑھے بھی سوئے، بچے بھی۔ دن چڑھا، سورج نے آنکھ کھولی، اسے پتہ ہی نہیں آج میری آنکھ بند ہونے والی ہے۔ رات گئی اور اسے پتہ ہی نہیں میں آج آخری تھی، کبھی لوٹ کے نہ آؤں گی۔ چاند کو علم نہیں کہ آج آخری چمک ہے، تاروں کو علم نہیں آج آخری جھلملاہٹ ہے، پانیوں کو پتہ نہیں آج آخری روانی ہے، بادلوں کو پتہ نہیں آج آخری چمک ہے، سمندروں کو پتہ نہیں آج آخری موج ہے، موتی کو پتہ نہیں آج آخری ہار ہوں، آخری پرویا جانے والا ہوں۔ ہاں دن چڑھے گا ہے، میرے نبی نے فرمایا
दुकानदार दुकान टंडो आदम की दुकान पे झाड़ू देके बैठेगा गद्दी पर और इधर से आएगा ग्राहक और उसे कहेगा कपड़ा है, और कहेगा है, तो 6 गज दे दो, 5 गज दे दो। वो यूं नाप रहा है 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और कैंची यहां रखी और उसने गाहक ने जेब से बटुआ निकाला और गिनने लगा 100, 200, 300, 400, 500। वो गिन रहा है, वो काट रहा है। उधर खेत का मंजर ये है कि हारी ने हल डाल दिया है और हल यूं चला है और एक ने मुट्ठी में बीज लिया है और यूं फेंकने के लिए यहां तक पहुंचा है और पानी लगाने वाले ने कस्सी उठाई है और पानी का रुख बदलने के लिए, अपने खेत को पानी ले जाने के लिए यूं कस्सी उठाई है और घर की औरत मक्खन दही में से निकालकर यूं पेड़ा बना के उछाल रही है उसे देगची में डालने के लिए। उधर एक औरत हाथ में रोटी पकाकर और यूं आगे बढ़ रही है उस पर तवे पर डालने के लिए। उधर एक औरत नवाला बना के मासूम बच्चे के मुंह में डालने लगी है खिलाने के लिए। उधर एक औरत अपने 2 साल अपने 6 महीने के बच्चे को अपने छाती से लगाकर पिलाने लगी है। उधर बादशाह सलामत गुस्ल हो रहा है कि दरबार शाही सजना है। उधर बारातियों को बुलाया जा रहा है, मरासी ढोल लेके आ गए हैं, नाचने वालियां घुंघरू बांध रही हैं, गाने वाले गले को साफ कर रहे हैं और बाजार मंडी वाले मंडी को भाग रहे हैं कि सुबह 4 बजे भाग रहे होते हैं मंडियों वाले मंडी की तरफ, वो मंडी को भाग रहे हैं और आमने सामने लश्कर अपने हथियार तेज कर रहे हैं, अपनी तोपों के दहाने खोल रहे हैं और परिंदे चहचहाते हुए और उड़ते हुए बागात से निकलकर टंडो आदम के बाजार की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने घोंसले को छोड़ा, इसने घर को छोड़ा, उसने बाजार में कदम रखा, वो दुकान पे बैठा, इसके हाथ में पेड़ा, इसके हाथ में लुकमा, इसके हाथ में नवाला, इसके हाथ में गजरे, इसके गले में हार, इसके सर पे ताज, उसके सर पे आबा, उसके सर पे कबाब, उसके बर्तन में खाना, उसके गिलास में पानी, उसके कप में चाय और उसके तख्त पर पहला कदम। और इधर दुकानदार की कैंची ने यूं किया और उसने पैसों को यूं किया और एकदम फइज़ा जाअत अत-ताम्मतुल कुबरा फइज़ा जाअत as-साख़ा यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रि'इन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि इज़ा अश-शम्सु कुव्विरत व इज़ा अन-नुजूमु इन्क़दरत وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. یہ دن طے ہو چکا ہے، یہ طے ہو چکا ہے آسمان کا پھٹنا، زمین کا فنا ہونا، پہاڑوں کا ریت ہونا، سمندروں میں آگ کا لگنا، پانیوں کا خشک ہونا، ہواؤں کا تھم جانا، شیر دھاڑ بھولا، ہاتھی چنگھاڑ بھولا، بلبل نغمہ بھولی، کوئل کوک بھولی، سانپ پھنکار بھولا، پانی روانی بھولا، سمندر موج بھولا، بادل گرجنا بھولا، بجلی چمکنا بھولی، پانی برسنا بھولا، چشمہ ابلنا بھولا، پھول مہکنا بھولا، بھینس تھنوں سے دودھ دینا بھولی،
हिरन मुश्क का नाफा भूला, सीप में मोती का बनना सीप भूली, उकाब अपनी उड़ान भूला, सांप अपनी झपट भूला, शेर अपनी ताकत भूला, चीता अपनी फुर्ती भूला, जमीन अपना फर्श भूली, आसमान अपनी छत भूला, पहाड़ अपनी चोटियां भूले, बर्फ अपनी सर्दी भूली, सूरज अपनी गर्मी भूला, चांद अपनी ठंडक भूला, तारे झिलमिलाहट भूले, इंसान को अपना आप भूला। वो अम्मा जो बच्चे को दूध पिलाने को यहाँ ला चुकी थी वो यूं उछाल के फेंकेगी, वो लुकमा जो माँ के हाथ में बेटे के मुंह में था वो यूं गिरेगा, वो मक्खन का पेड़ा जो यूं कर रही थी वो देगची में नहीं जाएगा, वो इधर जाएगा, वो पेड़ा जो रोटी बनकर तवे पे जा रहा था तवा यूं जाएगा, रोटी यूं जाएगी, औरत पीछे जाएगी, छतें गिरेंगी, फर्श टूटेंगे, तड़तड़ाएगी, कड़कड़ाएगी, हर तरफ आज मौत का बेरहम पंजा है और उसके पंजे से आज निकल के दिखाओ, आज निकल के दिखाओ, ऐनल मफर, भाग के दिखाओ, छुप के दिखाओ, लड़ के दिखाओ, निकल के दिखाओ। ये 1 साल और करीब आ गया, और करीब आ गया, और करीब आ गया, और करीब आ गया, सब ने मरना है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, इससे ज्यादा ताकतवर आयत कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इससे ज्यादा ताकतवर आयत कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर शय को मौत दे देगा, हर शय को फना कर देगा। ये साल क़यामत के करीब कर गया और न जवान को होश, न बूढ़े को होश, न शाह को होश, न गधा को होश, न औरत को होश, न मर्द को होश। अरे कहां चला गया? मेरा सरमाया था, मेरे अंदर से ही निकला, मैं तो देखता ही रह गया, मैं लुटता रहा, मैं पिटता रहा, मैं छीनता रहा, मैं न बचा सका, न मैं लड़ सका, न मैं टक्कर ले सका, और 1 साल और मेरे हाथों से निकल गया। तुम उस दुनिया के मंसूबे बनाते हो जिसे अपने हाथों से तुम खुद छीनता देख रहे हो, लुटता देख रहे हो, पिटता देख रहे हो। मेरा अल्लाह जमीन को मौत देगा, जमीन वालों को मौत देगा, आसमान वालों को मौत देगा। फिर मेरा अल्लाह कहेगा जिब्रील मर जाए, मिकाईल मर जाए, तो अल्लाह का अर्श कहेगा या अल्लाह जिब्रील और मिकाईल को बचा लो, तो मेरा अल्लाह कहेगा अस्कत फ़क़द कतबतुल मौत अला मन कान तहत अर्शी, खामोश, मेरे अर्श के नीचे सबके लिए मौत है। फिर अल्लाह कहेगा इसराफील मर जाए, वो जो सूर फूंक रहा था अभी तक, आवाज का जादू नहीं है, मेरे अल्लाह की हैबत और ताकत का कमाल है कि हर चीज को फना कर दिया। मिकाईल इसराफील गिरेगा और उसका सूर जो से फूंक रहा था वो यूं उड़ता हुआ, जैसे ये बल्ब छत के साथ लगा हुआ है, ऐसे सूर अल्लाह के अर्श के साथ लटक जाएगा। ऊपर अल्लाह बेमिसाल, बाकमाल, लाजवाल, लाजवाब, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, अल्लाह अल्लाह लम यलिद, अल्लाह अल्लाह वलम यूलद, अल्लाह अल्लाह वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, आलिमुल गैब वश्शहादा, वो अल्लाह। हाँ जिब्रील, मलकुल मौत, इज़राइल, अब कौन बाकी है? अब कौन बाकी है? मलकुल मौत को भी पता चल गया कि अब मेरी बारी आ गई, अब मेरी बारी आ गई। मलकुल मौत कांपती टांगों के साथ कहेगा या अल्लाह बस अब तो मैं ही बाकी हूं, बाकी तो सब तूने फना के घाट उतार दिए। तो मेरा अल्लाह कहेगा मत मर जा, तू भी मेरी एक मखलूक है, अंत खल्कुन मिन खल्क़ि, तू भी मेरी एक मखलूक है, तूने सबको मौत के जायके चखाए, चखो चखो। मलकुल मौत ऐसी धाड़ धाड़ेगा, ऐसी चीख मारेगा कि जमीन आसमान पुरजे पुरजे होके रह जाएंगे जब वो चीख मारेगा, और धड़म गिरेगा, धड़म। और फिर एक एक, पहले भी एक, आज भी एक, और बाद में भी एक। अव्वल सबसे पहले, आखिर सबके बाद, वो अल्लाह, वो अहद, वो समद, वो लम यलिद, वो लम यूलद, वो शहनशाह, वो बादशाह, वो रहमान,
وہ رحیم، وہ ملک، وہ قدوس، وہ سلام، وہ مومن، وہ مہیمن، وہ عزیز، وہ جبار، وہ متکبر، وہ خالق، وہ باری، وہ مصور، وہ غفار، وہ قہار، وہ وہاب، وہ رزاق، وہ فتاح، وہ علیم، وہ قابض، وہ باسط، وہ خافض، وہ رافع، وہ معز، وہ مذل، وہ سمیع، وہ بصیر، وہ حکم، وہ عدل، وہ لطیف، وہ خبیر، وہ حلیم، وہ غفور، وہ شکور، وہ علیش، وہ کبیر، وہ حسیب، وہ مقیت، وہ کریم، وہ جلیل، وہ رقیب، وہ مجیب، وہ واسع، وہ مجید، وہ باعث، وہ شہید، وہ حق، وہ ودود، وہ وکیل، وہ قوی، وہ متین، وہ ولی، وہ حمید، وہ محصی، وہ مبدی، وہ معید، وہ محیی، وہ ممیت، وہ واجد اور ماجد اور واحد اور احد اور سمد اور قادر، مقتدر، مقدم، مؤخر، اول و آخر اور ظاہر اور باطن اور متعال اور والی، متعال، بر، تواب، منتقم، عفو الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، وہ مقسط، وہ جامع، وہ غنی، وہ مغنی، وہ مانع، وہ ضار، وہ نافع، وہ نور، وہ ہادی، وہ بدیع، وہ باقی، وہ وارث، وہ رفیع رشید، وہ صبور، وہ حنان، وہ منان، وہ دیان، وہ رحمان، وہ شہنشاہ، 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 سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اللہ، وہ اللہ کہے گا کیا کہے گا؟ من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ کون آئے؟ پھر اللہ کہے گا کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر اللہ کہے گا کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا اور کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں قدوس سلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں عزیز، میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، ایڑی مار کے چلنے والے، تکبر کی چال چلنے والے، گردن اکڑا کے چلنے والے، سینہ ٹھونک کے چلنے والے، کدھر ہو؟ کدھر ہو؟ کدھر ہو؟ ہاں تمہیں موت نے مار دیا، تمہیں قبروں نے گلا دیا، سڑا دیا، تمہیں میری قدرت نے ایسے ہی صفر کر دیا جیسے تم صفر تھے، ایسے ہی تم مٹ گئے جیسے تم کچھ نہ تھے، اب میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ یہ سب کچھ 1 سال اور قریب آ گیا۔ میرے بھائیو، اپنے ہوش میں آؤ، غفلت سے باہر آؤ۔ یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو، اللہ کی طلب میں دوڑو دوڑو دوڑو، بھاگو بھاگو بھاگو، مرد ہو یا عورت ہو تمہاری طلب اللہ ہے، شاہ ہو یا گدھا ہو تمہاری طلب اللہ ہے، علامہ ہو یا ان پڑھ ہو تمہاری طلب اللہ ہے، اللہ ہے۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ ٹنڈو آدم والا والی میری طلب میں آ، فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، تو میری طلب میں آ، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، میں نہ ملا تمہیں کچھ نہ ملا۔ میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرنا مرنے سے پہلے پہلے اس کے محبوب کے طریقے سے، یہ میرے زندگی کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اگر میں نے اسے پس پشت ڈالا اور پھر میں نے دنیا کی فتوحات کے انبار لگا دیے تو موت پر میں بازی ہارا ہوا ہوں گا، میں شکستہ ہوں گا۔ میں لمبی منزلیں، لمبی راہیں، لمبی مسافتیں طے کرنے کے بعد جب منزل پر پہنچوں گا تو مجھے پتا چلے گا میں کہیں اور آ گیا ہوں۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں،
بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، میں کدھر آ گیا، میں کدھر آ گیا، میں کدھر آ گیا۔ اللہ پر مر مٹنا کامیابی، اللہ کو راضی کرنا کامیابی، اللہ کا ناراض ہونا ہلاکت، اللہ کا ناراض ہونا ہلاکت۔ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ ٹنڈو آدم والو پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھو، ایک قوم تھی عاد، ایک قوم تھی عاد، 40-50 فٹ جن کے قد تھے، کہاں چلے گئے؟ ایک قوم تھی سمود جنہوں نے پہاڑ کھود کے شہر آباد کیے، کہاں چلے گئے؟ ایک بادشاہ تھا فرعون، انہوں نے مجھے ناراض کیا، یہ سرکش ہوئے، یہ آوارہ ہوئے، یہ نافرمان ہوئے، تو تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا اور ایک کو ہوا سے اڑایا، ایک کو فرشتے کی چیخ سے مٹایا، ایک کو پانی میں غرق فرما کے عبرت کا نشان بنایا۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کا راضی ہونا ہی میری زندگی کی معراج ہے۔ زندگی موت، زندگی موت، شاہی اور گدائی یہ راستے کی چیزیں ہیں، عزت اور ذلت یہ راستے کی چیز ہے، شہرت گمنامی راستے کی چیز ہے، فقر اور مال راستے کی چیز ہے۔ اپنے اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو، اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے۔ ہمارا نیا سال بھی ساتھ ہی شروع ہوا ہے، محرم تو 20 دن پہلے سے شروع ہو چکا ہے، آج 21-22 محرم ہے۔ ہماری ہجری کا سال بھی نیا اور انگریزی سال بھی نیا، سورج بھی اللہ کا اور سورج سے بننے والا کیلنڈر بھی اللہ کا اور چاند بھی اللہ کا اور چاند سے بننے والا کیلنڈر بھی اللہ کا، جنوری فروری بھی اللہ کے، محرم سفر بھی اللہ کے، لیکن میرا نیا سال تو مجھ سے آج سے 22 دن پہلے شروع ہو چکا ہے، اور سورج کا نیا سال وہ کل پرسوں شروع ہونے والا ہے۔ کل کتنے دیوانے لوگ ہیں جو نئے سال کی خوشی میں شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ناچ گانے کرتے ہیں۔ پاگل ہو گئی دنیا، دیوانی ہو گئی دنیا۔ کیا تم مغرب کی ہر ادا کو اپناؤ گے؟ کیا تم مغرب کے پیچھے چلنا عزت سمجھو گے؟ وہ تو بیچارے ہمارے انسانی بھائی ہیں، لیکن وہ انسانیت سے گزر چکے ہیں۔ مغرب میں تو سورج ڈوب جاتا ہے، تم مغرب کی تعظیم میں کیا ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ روزانہ سورج مغرب میں ڈوبتا ہوا اعلان کرتا ہے، ٹنڈو آدم کے نوجوانوں، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، مشرق روشنیوں کی جگہ ہے، مغرب غروب کی جگہ ہے، مشرق طلوع کی جگہ ہے۔ وہ قومیں ڈوب گئیں، اللہ کی قسم، اللہ کی نافرمانی کر کے ڈوب گئیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون ذلك مبلغهم من العلم۔ وہ اسی شراب پہ خوش ہیں، وہ اسی زنا پہ خوش ہیں، وہ اسی جوئے پر خوش ہیں، وہ یہیں کی موسیقی پر خوش ہیں۔ تمہیں معلوم ہو، میں تمہیں بتاؤں، تمہارا رب تمہارے لیے شراب تیار کر کے بیٹھا ہے، انہار من خمر لذۃ للشاربین۔ آجا آجا، چند دن صبر کر کے آجا آجا، کہ تجھے نظارہ دکھاؤں قرآن سے۔ میرا رب کہتا ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا۔ نیک لوگ، یہ جنت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، سب سے چھوٹا درجہ، سب سے چھوٹا درجہ، کہ نیک لوگ خود ڈال ڈال کے پی رہے، نیک لوگ خود ڈال ڈال کے پی رہے۔ ایک اس سے اوپر وی آئی پی درجہ، اس سے بڑا درجہ جنت کے سیٹھ، جنت کے سیٹھ اور جنت کے بڑے مالدار، سرمایہ دار۔ یہ کون ہیں؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا۔ انہیں پلایا جا رہا ہوگا، یہ خود ڈال کے نہیں پی رہے، یہ پینے کا اشارہ کریں گے تو فرشتہ دوڑ کے آئے گا اور ڈال کے پیش کرے گا، خادم دوڑ کے آئے گا اور ڈال کے پیش کرے گا، غلام دوڑ کے آئے گا اور ڈال کے پیش کرے گا۔ ان کے ابرو کے اشارہ پر جنت کی حور آئے گی،
مچلتی چمکتی، اور آ کر ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ تمہیں دکھائے گی، ایک قدم میں، اور جام اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہاتھ کیسا ہاتھ ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، انگلی کا اتنا پورا یہ جنت کی لڑکی سورج کو ایسے دکھا دے تو رب ذوالجلال کی قسم سورج نظر نہیں آئے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں جس کا پورا اتنا حسین ہے اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کے چہرے کا حسن کیسا ہوگا۔ وہ تمہیں پلانے کے لیے تیار ہیں، جنت کے فرشتے، جنت کے حوریں، جنت کے غلام، تمہاری ایمان والی بیویاں جو ان جنت کے حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائیں گی۔ او جنت کا شوق رکھا کرو، تم ٹنڈو آدم کو جنت نہیں بنا سکتے۔ ایک بنو اسرائیل کے بادشاہ نے محل بنایا، سونے چاندی سے کھڑا کر دیا، نہریں بہا دیں اور گل کھلا دیے، اور ساری طاقت لگا کر ایسا بنایا کہ دیکھنے والے اش کر اٹھے۔ پھر اس نے دعوت دی، اپنے وزراء بلائے، اپنے عوام بلائی، کہ بولو میرا محل کیسا۔ سب نے قصیدے پڑھے، نظمیں سنائیں، 2 درویش چپ بیٹھے ہوئے بادشاہ کی نظر میں آ گئے۔ کہا بھائی تم کچھ نہیں بولے ہو، تم بھی تو کچھ بتاؤ۔ کہا جان کی امان ملے تو بتائیں۔ کہا بولو امان ہے۔ کہا ایسا محل نہ کوئی پہلے بنا سکا نہ کوئی بعد میں بنائے گا، پر اس میں 2 بڑے عیب ہیں، باقی زبردست ہے۔ سارے چونکے، کان کھڑے ہوئے، ان کو گھورنے لگے۔ بادشاہ بھی حیران ہوا، اے بھائی کون سے 2 بڑے عیب ہیں؟ کہ ایک عیب یہ ہے کہ آپ اسے چھوڑ کے مر جائیں گے، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا یہ محل دھرتی سے مٹ جائے گا، باقی سب ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے کہا تمہارا ستیہ ناس ہو، باقی رہ کیا گیا، تم نے چھوڑا کیا ہے؟ جب میں نے مر جانا ہے، ہاں میں دیوانہ ہوں جو میں نے ایسا گھر بنایا۔ اچھا یہ بتاؤ کوئی گھر ایسا ہے جس کا بنانے والا نہ مرتا ہو اور جو کبھی نہ مٹتا اور فنا ہوتا ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے۔ وہ جنت ہے فیہما عینان تجریان، یہ اوپر والی جنت ہے۔ اس سے نیچے جنت ہے فیہما عینان نضاختان، یہ اوپر والی جنت میں بہتے ہوئے چشمے، نیچے والی جنت میں ابلتے ہوئے چشمے۔ اوپر والی جنت میں فیہما عینان تجریان، پہلے ذواتا افنان اور وہ مدہامتان۔ اوپر والی جنت ذواتا افنان، نیچے والی جنت مدہامتان، سرسبز۔ اوپر والی ہائے ذواتا پھلدار، پھولدار، ٹہنیاں بھی، پھول بھی، پھل بھی، نظارے بھی، جمال بھی، کمال بھی، لا زوال بھی، بے مثال بھی، لا جواب بھی، ذواتا افنان۔ اوپر والی جنت عینان تجریان، چشمے بہتے ہوئے۔ نیچے والی جنت مدہامتان، فوارے کی طرح اچھلتے ہوئے، مچلتے ہوئے۔ بہتا ہوا چشمہ زیادہ حسین ہوتا ہے، اچھلتا ابلتا چشمے میں وہ جمال نہیں ہے جو بہتے چشمے میں حسن و جمال و کمال ہے۔ اوپر والی جنت فیہما من کل فاکہۃ زوجان، نیچے والی جنت فیہما فاکہۃ ونخل ورمان۔ اوپر والی جنت متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، نیچے والی جنت متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان۔ اوپر والی جنت فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نیچے والی جنت فیہن خیرات حصان۔ اوپر والی جنت کأنہن الیاقوت والمرجان، نیچے والی جنت حور مقصورات فی الخیام۔ اور ایک چیز میں آ کے دونوں کٹھے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اور اوپر میرے رب کا اعلان، فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ ایک فردوس ہے، ایک نیچے ہے، یہ نیچے والے جنتی خود پی رہے ہیں۔ ایک فردوس ہے، وہاں پلایا جا رہا ہے۔ اور پھر فردوس میں بھی ایک فردوس ہے، پھر فردوس کی بھی فردوس ہے جسے میرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ایک اینٹ موتی، ایک یاقوت، ایک زمرد، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اپنے عرش کو چھت بنایا ہے۔
यहाँ बड़े वीवीआईपी लोग होंगे, बड़े वीवीआईपी। और तुम्हें पता वो कौन होंगे? रेडी वाले, टांगे वाले, रक्षे वाले, बूट पॉलिश करने वाले, ये पत्थर तोड़ने वाले, ये मिट्टी उठाने वाले, ये मंडी में पल्लेदार, ये बोरियां उठाने वाले। हाँ, ये गरीब लोग, ये फकीर लोग, बशर्ते के दीनदार हों, बशर्ते के अल्लाह को राजी करने वाले हों। अगर गरीब आदमी नमाज नहीं पढ़ता, गरीब औरत नमाज ना पढ़े, तो क़यामत के दिन अल्लाह उस पे ज्यादा नाराज होकर फरमाएगा, अरे मेरा बंदा, मालदार को तो पैसे ने तकब्बुर में डाला, तो क़यामत के दिन अल्लाह उस पे ज्यादा नाराज होकर फरमाएगा, अरे मेरा बंदा, मालदार को तो पैसे ने तकब्बुर में डाला और उसने मुझे सजदा ना किया, तू दीवाना, तुझे तो कुछ ना दिया था, तूने मुझे क्यों ना सजदा किया। वो गरीब जिसने सिसक सिसक के जिंदगी गुजारी और हुक्म न तोड़े, शरीयत न तोड़ी, अल्लाह के अमर के खिलाफ न चला, ये सारे उस जन्नतुल फिरदौस में बैठे होंगे। कोई थोड़े थोड़े मालदार भी होंगे, थोड़े थोड़े मालदार भी होंगे। ऐसी बात नहीं है कि पैसा आदमी को रोक ले, पैसा नहीं रोकता, बदअमली रोकती है, बदअमली रोकती है। वरना अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये मैं आज बता रहा था कुछ लोगों को कि सारे पाकिस्तान के सनतकार इकट्ठे हो जाएं तो अब्दुर्रहमान बिन औफ की एक जेब में आ जाएं, एक जेब में, और ऐसी 100 जेबें थी उनकी। 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दीनार, 4.5 माशे का दीनार होता था, 4.5 माशे सोना, 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दीनार, 1000 घोड़े, 10,000 बकरियां, 1000 ऊंट और सोने की ईंटें, जिनको काटते काटते जायदाद तकसीम की गई। बच्चों में उनकी वफात के बाद आरियां टूट गईं। और वो पहले 10 सहाबा में है। अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती, साद जन्नती, अब्दुर्रहमान जन्नती, अबू बैदा जन्नती, सईद बिन जैद जन्नती। ये 10 आदमी हैं जिनमें एक अब्दुर्रहमान बिन औफ है। पैसे का तकब्बुर ले डूबता है, पैसे का नशा ले डूबता है, पैसे की दौड़ ले डूबती है, पैसे की हवस ले डूबती है। वरना इन 10 में एक भी गरीब नहीं है, इन 10 में एक भी फकीर नहीं है, इन 10 में एक भी कोई छोटे खानदान का नहीं है, बड़े भारी भरकम हैं। लेकिन दुनिया के भी बादशाह और आखिरत के भी बादशाह। अरे तुम्हें क्या बताऊं, ये वीवीआईपी में पीने पिलाने का दौर कैसा होगा। न खुद पी रही हैं, न खुद पी रहे हैं, न फरिश्ते पिला रहे हैं। हाय हाय, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, इनको इनका रब खुद पिला रहा होगा। अल्लाह कह रहा है मैं पिलाऊंगा, वसक़ाहुम रब्बुहुम, मैं पिलाऊंगा, मैं, मेरे हाथों से पिएगा। हाय, अल्लाह अपने हाथों से पिलाएगा। वो क्या हाथ होगा, वो क्या जलवा होगा। जन्नत की लड़की से जाम ले ले तो 40 साल उसको देखता रहेगा, पीना भूल जाएगा। जब अल्लाह अपने हाथों से पेश करेगा तो क्या होगा। यहां रोका है पाक दामन रहे कि ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, जन्नत की लड़कियों से तेरा निकाह करने वाला हूं जो पांव से लेकर अंगूठे तक जाफरान से बनी है, घुटने तक, पांव से लेकर घुटने तक जाफरान, घुटने से छाती तक मुश्क, छाती से गर्दन तक अंबर, गर्दन से सर तक काफूर, और उसका कद 60 हाथ है कि तुम भी यानी 130 फुट की, 130 फुट की, 130 फुट, तुम्हारा भी कद 130 फुट, उसका भी 130 फुट, और उसके सर के बाल सर से उतरते हुए पांव की एड़ियों तक चले जाएंगे। 130 फुट लंबे बाल होंगे और उनमें मोती परोए होंगे, और ज्यादा नहीं, एक बाल तोड़ के, ज्यादा नहीं, एक बाल तोड़ के दुनिया में डाल दो तो सारी दुनिया में खुशबू फैल जाएगी और सारी दुनिया में रोशनी फैल जाएगी। सतअ नूरुन फिल जन्ना, जन्नत में नूर की चमक उठी। फरफअू अबसारहुम, लोगों ने आंखें उठा के देखा कि नूर कैसा है। पता चला फइज़ा हुवा मिन सग़रि हौरा ضحكت फी वजह ज़ौजिहा, पता चला कि एक औरत अपने खामिंद के सामने मुस्कुराई है, उसके मुस्कुराने से सारी जन्नत रोशन हो गई, उसके दांतों के नूर से जन्नत रोशन हो गई है। और ईमान वाली औरत इस लड़की से 70,000 गुना ज्यादा हसीन होगी, 70,000 गुना ज्यादा हसीन होगी। उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जन्नत की औरत का दर्जा बड़ा है,
جمال کمال زیادہ ہے یا دنیا کی عورت کا زیادہ ہے؟ میرے نبی نے کہا ام سلمہ دنیا کی عورت کا زیادہ ہے۔ تو آپ ام سلمہ نے پوچھا وہ کیوں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل۔ ام سلمہ جنت کی عورت نماز نہیں پڑھتی، ایمان والی عورت نماز پڑھتی ہے۔ جنت کی عورت روزہ نہیں رکھتی، دنیا کی عورت روزہ رکھتی ہے۔ جنت کی عورت کے لیے اللہ کی بندگی کوئی نہیں، اور دنیا کی عورت اللہ کی اطاعت کا دم بھرتی ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ ایمان والی عورت کو جنت کی عورت پہ 70,000 گنا زیادہ جمال دے گا، حسن دے گا، کمال دے گا۔ سارے لفظ حسن بھی ان کے سامنے سکڑ جائے گا، سمٹ جائے گا۔ جب اللہ نے ادنا لڑکی، جو ایمان والی عورت اعلیٰ ہے اور جنت کی لڑکی ادنا ہے، جب ادنا کا یہ حال ہے کہ سب سے چھوٹے درجے کی جنت کی حور کو جب جنتی دیکھے گا تو 40 سال تک دیکھنے کی لذت لیتا رہے گا، 40 سال تک صرف دیکھنے کی لذت لیتا رہے گا، صرف دیکھ دیکھ کے مزے لیتا رہے گا۔ تو جو جنت الفردوس ہے وہ کیا ہے؟ پھر حور بھی چھوٹی اور نہریں بھی تھوڑی اور کھانے بھی تھوڑے اور پینا بھی کیا ہے اور لباس بھی کیا ہے اور محل بھی کیا ہے اور حور بھی کیا ہے اور قصور بھی کیا ہے اور اشجار کیا ہیں اور انہار کیا ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ آئے ہائے میں تمہیں بتاؤں، آج اللہ تمہیں اپنا دیدار کرانے کے لیے بلا رہا ہے۔ ساری جنت چھوٹی پڑ جائے گی اللہ کے سامنے، نہ تمہیں حور یاد ہوگی، نہ قصور یاد ہوں گے، نہ درخت یاد ہوں گے، نہ سایہ یاد ہوگا، نہ پھل یاد رہے گا، نہ تمہیں لذتیں، نہ تمہیں چاہتیں، نہ تمہیں خواہشیں۔ ہر خواہش، ہر چاہت، ہر لذت مٹ جائے گی جب اللہ کی آواز آئے گی، اللہ کا فرشتہ اعلان کرے گا ان ربکم یستزیرکم، جنت والو تمہارا رب آج تمہیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج دیکھو اپنے رب کو، آج دیکھو اپنے رب کو، آج اس کا دیدار ہونے لگا ہے۔ سارے جنتیوں کو ایک طرف، عورتوں کو ایک طرف، مردوں کو ایک طرف اللہ بٹھا کر پھر کہے گا میرے مہمان آئے ہیں، کھانا کھلاؤ۔ جنت کے کھانے حقیر ہو جائیں گے آج کے کھانے کے سامنے۔ پھر اللہ کہے گا پانی پلاؤ، پھر جنت کا پانی حقیر ہو جائے گا اس پانی کے سامنے۔ پھر اللہ فرمائے گا پھل کھلاؤ، پھر جنت کے پھل سدر مخضود، طلح ممدود، ماء مسکوب، وہ سب حقیر اور ہیچ ہو جائیں گے ان پھلوں کے سامنے۔ پھر اللہ کہے گا کپڑے پہناؤ، پھر جنت کے جوڑے آئیں گے اور اپنے آپ زیب تن ہو جائیں گے، پہننے نہیں پڑیں گے، اگلے اتارنے نہیں پڑیں گے، وہ پہننے نہیں پڑیں گے، اللہ کا اعلان ہوگا اور ہر آدمی کے مرتبے کے مطابق اس پر جوڑا نیا آ چکا ہوگا۔ پھر اللہ فرمائے گا میرے بندوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، پھل بھی کھائے، کپڑے بھی پہنے، خوشبو لگاؤ۔ پھر ہوا اٹھے گی مثیرہ جو ان کو خوشبو لگائے گی۔ پھر اللہ کہے گا میرے بندو آج ایک وعدہ ہے تمہارا رب پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ کہیں گے جنتی ایک دم بھول جائیں گے کہ اچانک کی لذت اور ہوتی ہے، یا اللہ وعدے سارے پورے ہو گئے۔ جنتی کہہ رہے ہیں یا اللہ وعدے سارے پورے ہو گئے، کوئی باقی نہیں۔ جنت مل گئی، جہنم سے بچ گئے، نیکیاں بڑھ گئیں، پل صراط پار کیا، جنت میں ٹھکانہ ملا اور نہروں کے جال ملے، محل عالی شان ملے، اب تو کوئی وعدہ باقی ہے ہی نہیں۔ تو پھر اللہ کہے گا ہاں ایک وعدہ باقی ہے جو آج اللہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہے گا کیا، آگے اعلان کرے گا رضوان رضوان، او جنت کے فرشتے ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، پردے چاک کر دے، پردے اٹھا دے، آج میرے بندے میرا دیدار کریں گے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، آج مجھے دیکھا جائے گا۔ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن، سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے۔ جس رب کو دیکھے بغیر لوگ نیزوں پہ چڑھ گئے، سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، پانی میں بہ گئے، آگ میں جل گئے اور جانوروں کے آگے بھمبوڑ دیے گئے، آج وہ اللہ وہ اللہ جب سامنے ہوگا تو کیا سرور ہوگا، کیا کیف، کیا مستی۔ وہ اللہ جس کو دیکھے بغیر حسین کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے، اہل بیت کے سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں،
معصوم عبداللہ بھی پیچھے نہیں رہا ہے، وہ 2 سال کے بچے کا معصوم سا چہرہ مسکراتا ہوا بھی نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ ہاں تمہیں کیا خبر اپنی تاریخ کی، تم نے تو دین کو بھی رواج بنا لیا، 10 دن رو پیٹ لیا، 12 دن ربیع الاول کے جلسے کر لیے، اور پھر وہی غفلت وہی غفلت وہی غفلت۔ کیا دین اتنا سستا ہے کہ 10 دن کے رونے پیٹنے سے جنت مل جائے گی، اور 12 دن کے جلسے جلوس اور شعر و شاعری سے جنت اگر ملتی تو یہ آل رسول کا سر نیزوں پہ کیوں چڑھتا، یہ اہل بیت کی بیٹیوں کو بازار میں کیوں گھسیٹا جاتا، ان کے سروں سے دوپٹے کیوں اترتے، ان کی چادریں کیوں پھٹتی، ان کے معصوم بچوں کے سر نیزوں پہ کیوں چڑھتے، حسین جیسے شہزادے کو کیوں گلیوں میں ان کے سر کو پھرایا جاتا، اور ابن زیاد جیسے لعین مردود جسے میں انسان بھی نہیں کہتا، میرا منہ کڑوا ہوتا ہے، اس کے سامنے اس حسین کا سر ہے اور وہ چھڑی سے منہ پہ مار رہا ہے، یہاں چھڑی مار رہا ہے، مسلسل مار رہا تھا۔ تو ابو برزہ یا انس کھڑے ہوئے اور فرمایا، او بدبخت، یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں لگتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں کو نبی کے ہونٹوں نے چوما ہوا ہے، چھوا ہوا ہے، آج وہ سر کٹا پڑا ہے، آؤ پھر وہ جا رہا ہے، کٹا ہوا سر ملک شام جا رہا ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، معشوق کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ آج آل رسول وہاں حسین بن علی، حسین بن فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹا ہوا سر شام یزید کو دکھانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ جنت سستی ہوتی تو یوں سر نہ کٹتے، یوں سر دھڑ کی بازیاں نہ لگتی، یوں کربلائیں قائم نہ ہوتی۔ یا اپنی تاریخ بدل دو، نئی تاریخ لکھو اور کربلائیں مٹا دو اس میں سے، اور ان کے پاگل ہونے کے فتوے جاری کر دو، اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اللہ کی جہنم کو بجھا دو، موت سے لڑ کے دکھا دو، قبر میں جانے سے انکار کر دو، منکر نکیر کو جواب دینے سے اکڑ جاؤ، اللہ کے فیصلوں کے آگے یا اکڑ کے دکھاؤ یا میں ہاتھ جوڑتا ہوں توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ یہ غفلت بہت مہنگی پڑے گی، بہت مہنگی پڑے گی، بہت مہنگی پڑے گی۔ آج اللہ سامنے ہے، پردے اٹھے ہیں، جنہوں نے اللہ پہ جانے قربان کی ہوں گی، دیکھنے کا مزہ تو ان کو آئے گا، جو مزہ حسین کو آئے گا دیکھنے کا وہ دوسرے کو کہاں آ سکتا ہے۔ جو عبداللہ بن حسین کو، جو ابو بکر بن حسین کو، جو عمر بن حسین کو، جو عثمان بن حسین کو، جو قاسم بن حسن کو، جو علی بن حسن کو، جو محمد بن حسن کو، جو عباس بن علی کو، جو جعفر بن علی کو، جو عثمان بن علی کو، یہ سب اہل بیت کے نام بتا رہا ہوں جو وہاں ذبح کر دیے گئے اور جن کے سر نیزوں پہ، یہ سب آل رسول ہیں، یہ اہل البیت ہیں، اہل البیت، جن کے خون کا ایک قطرہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کو ایسے لاڈ لڈائے ہیں میرے نبی نے کہ ایک دفعہ گھر میں تشریف لے گئے اور یوں گھٹنے، ہاتھ زمین پہ ٹیک اور گھٹنے بھی ٹیک دیے اور اپنی کمر کو ایسے سیدھا کر لیا اور کہا آ جاؤ آ جاؤ، اپنی سواری پہ سوار ہو جاؤ۔ آگے حسن چڑھ بیٹھا، پیچھے حسین چڑھ بیٹھا، اور پورے کمرے میں میرا نبی چکر لگا رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے دیکھا تمہارا اونٹ کتنا زبردست ہے، دیکھا تمہارا اونٹ کتنا زبردست ہے، نعم المطیہ مطیتکما، اپنے اونٹ کو دیکھا ہے کیسا زبردست ہے۔ جن شہزادوں کے ساتھ 2 جہان کا سردار، قاب قوسین کے مقام والا، مقام محمود پہ بیٹھنے والا، شفاعت کبریٰ کا حق لینے والا، جنت کا چابی ہاتھ میں رکھنے، جنت کی چابی پکڑنے والا، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، جس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو، جس کی شفاعت کے بغیر پل پار نہ ہو، جس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے، جس کے مقام محمود پر بیٹھنے سے پہلے حساب شروع نہ ہو، جس کے دعاؤں پر میرے رب کا غصہ ٹھنڈا ہو، جس کی شفاعت پر جہنمی جنت سے نکلیں۔ آئے ہائے، وہ یوں سواری بن رہا ہے، وہ سوار کیسے ہوں گے، وہ سوار کیسے ہوں گے، ایک کو زہر دے دیا، ایک کا سر کاٹ دیا، ہائے ہائے ہائے۔
پھر یزید کے سامنے سر گیا ہے. یزید کمبخت نے بھی وہی کیا جو ابن زیاد نے کیا تھا، منہ پہ چھڑی ماری، یہاں چھڑی ماری. تو یہاں زید بن ارقم بیٹھے ہوئے تھے، صحابی ہیں، وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے محبوب کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. میرے بھائیو، اللہ کو اپنی منزل بنا لو. آج اللہ سامنے ہے اور میرے نبی نے فرمایا ہے ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان سیحاضرہ ربہ محاضرہ. تم میں سے ایک مرد عورت کا نام لے کر اللہ حال پوچھے گا، ایک کا حال پوچھے گا، نام لے کے پوچھے گا. ہاں ایوب علیہ السلام کو 18 سال بیماری نے رگڑا دیا، تن من دھن میں آزمائش نے ڈیرے ڈال دیے اور 18 سال کرب سے گزرے. پھر اللہ نے صحت دی. کب صحت ملی؟ 10 محرم. آدم علیہ السلام کی توبہ کب قبول ہوئی؟ 10 محرم. نوح علیہ السلام کی کشتی کب لگی پہاڑ پر؟ 10 محرم. ابراہیم علیہ السلام آگ سے کب نکلے؟ 10 محرم. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام باپ بیٹا آپس میں کب ملے؟ 40 سال کے بعد 10 محرم. ایوب علیہ السلام کو کب شفا ملی؟ 10 محرم. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے کب نکلے؟ 10 محرم. یہ سارے بچتے گئے. اور موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کب آزاد ہوئے اور فرعون کس دن ڈوبا اور موسیٰ علیہ السلام کب نکلے اپنی قوم کو لے کر؟ 10 محرم. اور حسین 10 محرم کو شہید ہو گئے، اپنے بچوں سمیت، اپنے 4 بھائیوں سمیت، اپنے بھتیجوں سمیت، اپنے خاندان سمیت. ما منکم من احد. تو ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا نبی اللہ آپ کو بیماری کے دن یاد ہیں؟ تو فرمایا بیماری کے دن صحت کے دنوں سے زیادہ اچھے تھے. کیوں اچھے تھے؟ کہ جن دنوں بیمار تھا اللہ روزانہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے. اس پوچھ میں جو لذت تھی وہ اب صحت میں نہیں ہے. میرے بھائیو، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. مرنے سے پہلے توبہ کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپناؤ. وہ محمد عربی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے اللہ سے ملانے آئے. اپنے ہاتھ چھڑا لو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو. تمہیں اللہ سے ملا دیں گے، تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے، تمہیں جہنم سے بچنے کا سامان پیدا کر دیں گے. ان کے طریقوں پر آ جاؤ، ان کے سانچوں میں ڈھل جاؤ، ان کی نقل اتارو. یہ میں نے نقل اتاری ہے. میں مولوی صاحب ہونے کی وجہ سے میری داڑھی پگڑی نہیں ہے، میں نے نقل اتاری ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی. مجھے بتاؤ کیا نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ بولو، نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ لوگ ہوتے ہیں. تو تم اپنے نبی کی نقل اتارو گے تو پاس نہیں ہوگے. اس کو اللہ نے ایک ہی سے تو عشق کیا، ایک سے ہی تو پیار کیا. والضحا، تیرے روشن چہرے کی قسم، تیرے سونے مکھڑے دی قسم. واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی قسم. ہائے ہائے، تیری زلفاں دی قسم، تیرے مکھڑے دی قسم. میرا جی چاہتا میں اپنی زبان میں بولوں پر تمہیں پھر سمجھ میں نہیں آئے گا. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سارا قرآن میرے نبی کی نعت خوانی بیان کرتا ہے، نعت خوانی کرتا ہے اور نعت بیان کرتا ہے. پر سورۃ والضحیٰ میں آخر ہو گئی ہے، انتہا ہو گئی ہے. سورہ والضحیٰ کی یہ آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے، قاب قوسین سے بھی بلند ہے.
فکان قاب قوسین او ادنا میں بھی بڑا مقام بیان کیا گیا ہے، لیکن وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں اس سے بھی بلند مقام بیان کیا گیا ہے۔ وَالضُّحَىٰ ایک ترجمہ جو عام مفسرین کا، وَالضُّحَىٰ روشن سورج کی قسم، دن کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ چھا جانے والی رات کی قسم، تیرے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں، تجھ پہ ناراض نہیں۔ امام رازی کا ترجمہ وَالضُّحَىٰ مجھے تیرے روشن علم کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتا ہے۔ ہاں گناہ چھپا، لوگوں کی برائیاں چھپایا کرو، نیک سے نیک آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، مجرم کی بات الگ ہے، چور ڈاکو کی بات الگ ہے، نیک سے نیک مرد عورت سے خطا ہوتی ہے۔ چادر ڈالا کرو، پردے ڈالا کرو، انگلی نہ اٹھایا کرو، زبان نہ کھولا کرو، ورنہ قیامت کے دن رسوائیاں مقدر ہو جائیں گی۔ والضحیٰ تیسرا ترجمہ امام رازی کا، والضحیٰ والضحیٰ اللہ واہ والضحیٰ اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض نہیں ہوں۔ دنیا چھوٹی ہے، آخرت بڑی ہے، آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ یہ اگلی آیت، میں تمہیں اتنا دینے والا ہوں کہ تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور اللہ خود کہتا ہے کہ اے میرے محبوب میں تمہیں راضی کروں گا۔ اور رضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی بات اللہ کہتا ہے مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو۔ اور جو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی، اللہ نے کہا موسیٰ آؤ، موسیٰ کا میں لبیک کیا، میں آیا، دوڑتے ہوئے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تو نے دوڑ کیوں لگائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس لیے دوڑ لگائی کہ تو آقا میں نہ ہو کر، تو نے بلایا تو میں نے کہا میں دوڑ کے آؤں گا تو تو خوش ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا۔ وہ اللہ جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو خوش ہو جا، وہ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ خوش کر لو اپنے محبوب کو، جس سے اللہ نے خوش کیا ہو اس کی نقل اتار لو، اس کے سانچوں میں ڈھل جاؤ، اس کے طریقوں میں ڈھل جاؤ، اسے اپنا بنا لو، اللہ تمہارا ہو گیا۔ وہ محمد، وہ احمد، وہ ماحی، وہ حاشر، وہ عاقب، وہ فاتح، وہ ابو القاسم، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ شاہد، وہ مبشر، وہ نذیر، وہ داعی الی اللہ، وہ سراج منیر، وہ رحمت للعالمین، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ساری دنیا کا رسول، سارے انسانوں کا رسول، سارے جنات کا رسول، سارے نبیوں کا رسول، سارے فرشتوں کا رسول، وہ جنت کا چابی بردار، وہ اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، وہ قبر سے سب سے پہلے نکلنے والا، وہ ساری کائنات کی قیادت کرنے والا، سارے نبی اس کے جھنڈے کے نیچے، سب سے اونچے مقام پر محمد مصطفیٰ کو دیکھو گے، سب سے بڑا حوض ان کا دیکھو گے، سب سے پہلے ان کی شفاعت دیکھو گے، سب سے پہلے ان کو جنت کی شفاعت کرتے دیکھو گے، سب سے پہلے ان کو جنت میں جاتا دیکھو گے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب فقیر لوگ میرے ساتھ ساتھ داخل ہوں گے۔ غریب پہلے داخل ہوں گے، مالدار جنتی ہو کر بھی بعد میں داخل ہوں گے۔ جو پیدائش ایسی لے کر آیا ہو کہ حضرت عباس نے عرض کیا رسول اللہ مجھے آپ کے بچپن میں پتہ لگ گیا تھا بڑی ہستی ہیں، کیسے پتہ لگ گیا تھا؟ آپ ایسے لیٹے ہوئے تھے چارپائی پر، اوپر 14ویں کا چاند تھا، آپ کے ہاتھ یوں یوں حرکت کرتے تھے، آپ کے پاؤں ایسے ایسے حرکت کرتے تھے، تو جدھر آپ کے ہاتھ حرکت کرتے تھے چاند بھی ادھر ہی حرکت کرتا تھا۔ جب آپ کے ہاتھ ایسے ہوتے تو چاند یوں ہوتا، جب آپ کا ہاتھ ایسے ہوتا تو چاند یوں ہوتا، جب آپ پاؤں یوں کرتے تھے چاند ادھر جاتا، جب یوں کرتے چاند ادھر آتا۔ یہ چاند یوں کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، یہ بچپن میں پنگوڑے میں چارپائی پر۔ تو میرے نبی نے فرمایا چاچا چاند مجھے لوریاں سناتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھے رونے سے روکتا تھا۔ جس کی ایسی شان ہو کہ چاند اتر اتر کے لوریاں سنائے، اس کو طارق جمیل کہاں سے بیان کرے؟ وہ اللہ کا حبیب،
وہ اللہ کا محبوب، وہ اللہ سے ملانے والا، وہ جنت میں پہنچانے والا، وہ جہنم کی راہوں سے ہٹانے والا، وہ صراط مستقیم بتانے والا، وہ غلط راستوں سے روکنے والا، وہ نکاح اور زنا کا فرق بتانے والا، وہ توحید اور شرک کا فرق بتانے والا، جو کفر اور ایمان کا فرق بتانے والا، عدل اور ظلم کا فرق بتانے والا، تجارت اور سود کا فرق بتانے والا، غفلت بیداری کا فرق بتانے والا، عبادت اور تکبر کا فرق بتانے والا، سخاوت اور بخل کا فرق بتانے والا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، خلیل اللہ، کلیم اللہ، سارے لقب میرے نبی کو ملتے ہیں۔ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداف بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ میں نے تمہیں اپنے نبی کا سارا نسب سنا دیا ہے، مجھے میرا نسب یاد نہیں۔ میرے بھائی نے پرانے انگریزوں کے رجسٹر جو پڑے تھے 1800 کچھ کے، اس میں سے اپنے باپ دادا پردادا ان کی زمینیں ان کے نام نکلوائے، وہ ہم نے اپنے کمرے میں لٹکائے ہوئے ہیں۔ کوئی 16 نام ہیں، مجھے نہیں یاد ہوئے، میں نے 10 دفعہ 50 دفعہ دہرایا، مجھے نہیں یاد ہوئے، واللہ نہیں یاد ہوئے۔ چوتھے کے آگے، پانچویں کے آگے مجھے یاد نہیں ہوئے۔ میں یہ 80 نام تو میں پڑھ کے سناتا ہوں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا کے نام ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا محفوظ رہے گی، محفوظ رہے گی، محفوظ رہے گی، سینوں میں بھی، کتابوں میں بھی، زندگی میں بھی۔ زندگی بدلو، سندھی نظر نہ ہو، پنجابی نظر نہ ہو، بلوچ نظر نہ ہو، پٹھان نظر نہ ہو، بلوچی نظر نہ آؤ، تم ایرانی نظر نہ ہو، تم عرب نظر نہ ہو۔ ارے بھائیو، محمدی نظر آؤ، محمدی نظر آؤ، محمدی نظر آؤ، محمدی نظر آؤ۔ اتنی تو اپنی پہچان کرو، اتنی تو اپنی پہچان کرو کہ تمہیں قبر میں منکر نکیر بھی پہچان سکیں کہ ہاں یہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، ان کا امتی ہے۔ میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو سیکھنا اور اسے ساری دنیا میں پھیلانا، یہ اس تبلیغ کے کام کا موضوع ہے۔ میرے محبوب کی زندگی مٹ چکی ہے، مٹ چکی ہے۔ کچھ نمازیں زندہ ہیں، کچھ حج زکوٰۃ زندہ ہیں، باقی زندگی مٹ چکی ہے۔ پوری زندگی کو زندگیوں میں لانا اور سارے عالم تک پہنچانا، یہ اس امت کی محنت ہے۔ ایک ہم نے قصور کیا کہ اللہ کا حق بھلایا، اللہ کے نبی کا حق بھلایا۔ دوسرا قصور کیا، ختم نبوت کا حق بھلایا۔ اللہ کا حق اس کی بندگی تھا اور نبوت کا حق ان کی اطاعت تھا، اور ختم نبوت کا حق تبلیغ تھا کہ جب میں یہ کہتا ہوں میرا نبی آخری ہے، اس کے بعد کوئی نہیں، تو میرے لیے گھر بیٹھنا حرام ہے۔ میں حیران ہوں تم کیسے ختم نبوت کے ماننے والے ہو کہ لاکھوں ہندو تمہارے پڑوسی ہیں اور تمہیں کبھی بھول کے بھی خیال نہیں آتا کہ ہائے یہ کلمہ پڑھ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ ان سے کاروبار کرتے ہو، ان سے لین دین کرتے ہو، ان سے سودا بازی کرتے ہو، انہیں نوکری پہ رکھتے ہو۔ کئی مالدار ہیں، ان کے پاس مسلمان نوکری کرتے ہیں، لیکن کبھی بھول کے بھی خیال نہیں آتا کہ اگر یہ اس مر گیا اس پتھر کی پوجا پر تو یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میں غیر مسلم کا رونا کیا رہوں، تمہیں تو اپنوں پہ رونا کوئی نہیں آتا۔
टंडो आदम बेनमाजियों से भरा हुआ है, टंडो आदम माँ बाप के नाफरमानों से भरा हुआ है, टंडो आदम के बैंकों में सेविंग अकाउंट सब का सब तुम्हारा खुला हुआ है, सब सेविंग अकाउंट वाले सूद खा रहे हैं और अल्लाह से ऐलान जंग कर रहे हैं, पर न किसी अल्लामा के माथे पे बल आता है, न उसकी आंख का आंसू टपकता है, न किसी जाहिद और आबिद के सीने से आह निकलती है, न किसी तबलीग वाले को दर्द उठता है। ये तो दर्द है, ये तो गम है, ये तो तड़प है। ये तारिक जमील की खिताबत का नाम तबलीग नहीं है, ये आहें भरने तड़पने का नाम। हाय हाय हाय, नबियों ने फिर फिर के खुला दिया अपने आप, पिघला दिया अपने आप को। मेरे भाइयों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा तबलीग के बगैर हो ही नहीं सकता। जब तक तबलीग का काम नहीं करते हो तुम अपने नबी के इत्तिबा करने वाले नहीं हो। मैं भी मुजरिम हूं, तुम भी मुजरिम हो। मदरसों वाले भी बहुत बड़े कसूरवार हैं, खानकाहों वाले बहुत बड़े कसूरवार हैं, ये तबलीग वाले बहुत बड़े कसूरवार हैं, ये मुसलमान सारे बहुत बड़े कसूरवार हैं कि 5 अरब गैर मुस्लिमों को कलमा पहुंचाने का न गम है, न दर्द है, न दुख है, न फिक्र है। ये सौदा बेचते हैं, ये बाहर कपड़ा भेजते हैं और उनसे डॉलर कमाते हैं। इनको जरा गैरत नहीं है कि इन्हें कलमा पढ़ा देते, दावत तो दे देते। इसी पे खुश हो रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, पाउंड आ रहे हैं, पैसा आ रहा है। मिट गया मुद्दत हुई सयाद ने छोड़ा भी तो क्या, ताबे परवाज नहीं, राह चमन याद नहीं। ये याद ही नहीं है कि दुनिया में दीन फैलाना भी हमारा काम था। ये याद ही नहीं है कि अल्लाह के पैगाम को लेकर मारे मारे फिरना भी हमारा काम था। ये याद ही नहीं है कि गुलाम मुस्तफा बन के चलना हमारी जिंदगी का मौजू और मकसद है। भाइयों लौटो, पीछे आओ, वापस आओ, आगे जहन्नम है। जिधर को ये राहें जा रही हैं उनके आखिर में जहन्नम है। अपना सबक याद करो, तबलीग में निकलो, अल्लाह की राहों में निकलो, तबलीग में जाओ और सीखो अपने महबूब की जिंदगी और पहुंचाओ अपने महबूब के पैगाम को। मैं आप भाइयों से हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम सारे आज तौबा करके उठो। तो नियत करते हो तौबा की? सारा मजमा तौबा करता है तो मैं मेरे साथ कहना, कहो या अल्लाह मेरी तौबा। सारे फिर एक दफा कहो या अल्लाह मेरी तौबा। एक दफा फिर जरा जोर से कहो या अल्लाह मेरी तौबा।